بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے 27 جولائی اور سال 2023 صبح کا وقت آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ سب کو گڈ مارننگ، صبح خیر، السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ خیر و عافیت سے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، تاریخ ہندوستان جو ہمارا پہلا مین اور بڑا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے پہلا صبح کے پروگرام میں، وہ ہندوستان کی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ کو لے کر ہم 19ویں صدی کے 23ویں سال میں پہنچ چکے ہیں، یعنی بات ہو رہی ہے 1823 کی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا، پچھلی قسط میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ 8ویں گورنر جنرل جو تاج برطانیہ کی طرف سے، ملکہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، بادشاہت کی طرف سے ہندوستان میں بھیجے گئے، جن کا نام تھا لارڈ ہیسٹنگز، ان کا میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ 1823 میں ان کی واپسی ہوگی اپنے ملک، آبائی ملک یعنی انگلینڈ چلے گئے۔ کیوں گئے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن ان میں جانے کی بجائے میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ اب میں نے جو مین کام میرے کرنے کے تھے، میں نے یہاں 10 سال قیام کر کے ہندوستان میں اپنے جو میرے فرائض تھے، جو میری نگاہ میں ضروری کام تھے، میں نے ان کو سر انجام دے دیا ہے، اور بجا طور پر اس کو شرف قبولیت بھی بخشا تاج برطانیہ نے، انگلینڈ نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور بہت ساری فتوحات، بہت سارے کارنامے ہندوستان میں سر انجام دینے کے بعد اپنے کندھوں پر، اپنے سینے پر ڈھیر سارے میڈلز اور سٹارز سجا کر یہ واپس انگلینڈ چلے جاتے ہیں۔ آج بات ہوگی تاج برطانیہ یعنی انگلینڈ کی طرف سے آنے والے ہندوستان میں حکمرانی کرنے کے لیے 8ویں گورنر جنرل کی، جن کا نام تھا لارڈ ایمریٹس۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں، لارڈ ایمریٹس، یہ 8ویں گورنر جنرل ہیں جی۔ ٹوٹل ناظرین میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ ٹوٹل 14 گورنر جنرل آئے ہیں، اور یہ سلسلہ 1858 تک مکمل ہوا۔ اس کے بعد اس عہدے کو ختم کر دیا گیا گورنر جنرل کو، اور اس کی جگہ پہ جو نیا عہدہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہندوستان میں حکمرانی کے لیے، اس کا نام تھا وائس رائے۔ اس کے بعد درجن سے زیادہ وائس رائے بھی آئے، میں ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے مختصر پیش کروں گا، لیکن چھوٹی چھوٹی قسطوں میں۔ جی، 8ویں گورنر جنرل کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں آج، جو 1823 میں آئے اور 1828 تک یعنی 5 سال تک ہندوستان میں قیام کیا 8ویں گورنر جنرل نے، اور نام تھا لارڈ ایمریٹس۔ یہ صاحب تھے جی، لارڈ ایمریٹس۔ انہوں نے آ کر عنان اقتدار یعنی حکمرانی ہندوستان کی سنبھالی ہے اسی سال جب لارڈ ہیسٹنگز واپس گئے، یعنی 1823 میں۔ اسی سال یہ ہندوستان، ناظرین میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دنوں میں گو کے سمندری جہازوں کا رستہ اور سفر آسان ہو چکا تھا، پھر بھی کم و بیش 1 سال کا عرصہ لگتا تھا انگلینڈ سے ہندوستان آنے کے لیے، اور یہاں سے وہاں جانے کے لیے بھی 1 سال لگتا تھا۔ ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، عہدہ خالی کچھ دن رہا۔ اس پیریڈ میں، اس دورانیے میں کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی یہ 1823 میں آئے اور 1828 تک 5 سال انہوں نے حکمرانی کی ہندوستان پر، ان صاحب نے، لارڈ ایمریٹس نے۔ اچھا، یہ جب ناظرین ہندوستان میں 5 سال کے قیام کے دوران یہ گو کہ اتنے بڑے جنگجو نہیں تھے، ان کو خاص جنگی تجربہ، اور پھر انگریز سرکار یعنی تاج برطانیہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان میں اب جنگ و جدل سے زیادہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، وہاں کسی دانا آدمی کو بھیجا جائے جو فہم و فراست سے کام لے کر
امن قائم کرے ہندوستان میں اور بحال رکھے، اور مزید کسی گروہ کو، کسی شر پسند گروہ کو سر اٹھانے نہ دے۔ ان ٹائم اس کی سرکوبی کر دیا۔ مقصد صرف اتنا تھا تاکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنی ٹریڈنگ کرے، بزنس کرے، تجارت کرے اور ڈھیر سارا مال کمائے، ایکسپورٹ امپورٹ، درآمدات اور برآمدات کی مد میں۔ جی ناظرین، یہاں پر یہ تشریف لاتے ہیں اور ان کو بہت ساری چھوٹی موٹی چپکلشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر دو چیزیں ایسی ہیں، دو جنگی مہمات ایسی ہیں جو اس کو 5 سالوں میں فیس کرنا پڑیں 8ویں گورنر جنرل لارڈ ایمریٹس کو۔ اور وہ کون کون سی تھیں؟ اب اگر تفصیل بتاؤں گا نا بات پھر وہی، چھوٹی چھوٹی چپکلشیں کیا تھیں ان کی تفصیل میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ موٹے موٹے 2 کارنامے یا موٹے 2 ایڈونچرز، مہمات جو اس کو درپیش ہوئے اور اس نے اپنی فہم و فراست سے ان کو سر بھی کیا، ان کی تذکرہ کر کے میں آج ہی اس کی چیپٹر کو کلوز کر دیتا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں جلدی سے۔ ان میں نمبر 1 تھی جی ایڈونچر جو تھا، جنگ جو تھی وہ تھی برما کے ساتھ۔ جیسے لارڈ ہیسٹنگز کو جنگ لڑنا پڑی تھی کس کے ساتھ؟ کھٹمنڈو کے نیپال کے ساتھ، جس کا دارالحکومت جو ہے وہ کھٹمنڈو ہے، اس کے ساتھ اسے لڑنا پڑا۔ اس کی تفصیل میں پچھلی قسط میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں بتاؤں گا کہ برما نے کی اسی طرح کی ایک جنگی مہم جوئی ہندوستان پر، اور یہ سن تھا ناظرین وہی 1823، جب عدلی بدلی یعنی ٹرانسفر ہو رہی تھی، شفٹنگ ہو رہی تھی نئے گورنر جنرل صاحب کی، اور ابھی انہیں زیادہ ہندوستان کے آب و ہوا کا بھی پتہ نہیں تھا۔ جب یہ پہنچے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے برما نے یہ سوچا، اور اکثر تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ برما کے بادشاہ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر انگریز فوج کو اس نے اتنا کمزور سمجھا کہ اس نے سوچا کہ میرے پاس اتنی جنگی طاقت اور پاور اور فورس ہے، جدید ہتھیار ہے کہ میں انگریز کو ہندوستان سے میں کچل کر رکھ دوں گا، نکال دوں گا اسے۔ جی ناظرین، تو برما کا جو کیپٹل سٹی تھا ان دنوں 1823 میں، اس کا نام تھا آوا۔ بہت مشہور شہر جو ہے برما کا وہ تو رنگون ہے، لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس کا کیپٹل سٹی برما کا آوا تھا۔ آوا میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ پہلی مہم تھی جی برما کی، اس کا دارالحکومت تھا آوا، اور دوسری مہم تھی بھرت پور کی۔ یہ 2 جنگیں، بھرت پور ایک بہت بڑا ملک تھا ہندوستان کا، اور اس کا قلعہ مشہور تھا اس لحاظ سے کہ اسے دنیا میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ مانتے تھے ساری جنگی فوجیں اور طاقتیں کہ اس قلعے کو فتح نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنی سچویشنلی یا اپنا واقعاتی جغرافیائی لحاظ سے اتنی محفوظ اور اونچی جگہ پہ ہے کہ وہاں پہ پہنچ کر اس قلعے کو فتح کر لینا، سر کر لینا ممکن نہیں تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پہلی جس کی بات مہم کی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے برما کی۔ آوا اس کا تھا دارالحکومت۔ اس نے کیا کیا جی، اس نے ابھی کیونکہ اس نے موقع غنیمت سمجھا کہ ابھی وہ پرانا جو ہیسٹنگز تھا وہ لوٹ تو جا چکا، اب نیا آیا اسے کیا پتا، وہ ابھی پہنچا بھی نہیں ہے۔ اس نے فوری طور پر برما نے اپنا ایک فوجی دستہ اتارا ہندوستان میں، اور اس نے جا کر ناظرین بنگال کے ملحقہ ایک ریاست ہے، ملک ہے چھوٹا سا، جس کا نام تھا آسام۔ اب بھی ہے وہ ریاست ہندوستان میں، آسام۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں، کہاں لکھوں، اب یہ جگہ نہیں ہے، چلو بنا لیتے ہیں۔
آسام کی ریاست جس پر برمی فوج نے حملہ کیا، یہ آسام، یہ ریاست جو تھی یہ ناظرین بنگال سے جڑی ہوئی تھی. اس کے اوپر انہوں نے آ کر اسے ایزی سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر برمی فوج نے، برما کی فوج نے اس کو آسانی سے فتح کر لیا، قابض ہو گئے اس کے اوپر. اور کچھ دستے جب ان کے واپس جا رہے تھے اپنے ملک سمندر کے راستے سے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ واپس جاتے ہوئے طاقت کا نشہ دیکھیں کہ وہاں پہ رستے میں انگریز سرکار کے انگریز فوجی تھے. ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا ساحل سمندر کے پاس، اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے کچھ انگریز فوجی تعینات تھے. واپسی پر انہوں نے سارے وہ فوجی قتل کر دیے برما کی فوج نے، اور واپس چلے گئے. تب تک آ چکا تھا لارڈ ایمریٹس، اس نے چارج لے لیا. اس نے جب آ کر حالات سنے، واقعات دیکھے، تو اسے فوری طور پر تھوڑی پریشانی تو ظاہر ہے ہوئی، لیکن اس نے اپنے حواس پر قابو رکھا، باداواس نہیں ہوا. اس نے فوری طور پر اپنے جنرلز کا، سینئر جنرلز کا اجلاس بلوایا، فوجی جنرلز کا، ان سے مشورہ کیا. اور پہلے مشورہ یہ ہوا کہ اس سے ایکسپلینیشن کی جائے، برما سے جواب طلبی کی جائے، ڈیمارش کیا جائے. اسے ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا تاج ہندوستان کے حکمران لارڈ ایمریٹس کی طرف سے برما کے بادشاہ کی طرف، اور اس کو وجہ پوچھی کہ آپ نے ہمارے جزیرے پر موجود غیر مسلح جو جنگی ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے، ان کو آپ نے خام خواہ میں کیوں قتل کر دیا؟ اس بات کا جواب دیں. ڈیلیگیشن پہنچتا ہے برما کے دارالحکومت آوا میں، اور بادشاہ سلامت جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بڑا حد تک آمیز رویہ اختیار کیا اس وفد کے ساتھ. اس نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا ان کو ڈانٹا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. یہ چاروں ناچار سن کر، یہ تو قاصد تھے، ڈیلیگیشن تھا، ایک وفد تھا چند لوگوں کا، یہ واپس ہندوستان آئے اور آ کر انہوں نے لارڈ صاحب کو، لارڈ ایمریٹ کو ساری کہانی، ساری سٹوری، سارا وقوع منو ان سنا دیا، ایز اٹ از سارا سچویشن بتا دی. اب گورنر جنرل صاحب جو تھے وہ غور کرنے لگ گئے کہ ہمیں جنگی کارروائی کرنی چاہیے. یہ ساری خبریں پہنچ جاتی ہیں ناظرین کہاں؟ جو انہوں نے نیا ملک فتح کیا تھا آسام کا، برما کی فوج نے، وہاں اس کے فوجی دستے موجود تھے. ان کی ہمت ہوتی ہے، انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کیا بگاڑ لیا ہمارا، ادھر ڈیلیگیشن بھیجا ہے تو کیا لے لیا وہاں سے. ایک اور ساتھ ہی ریاست تھی، چھوٹا سا ایک اور ملک تھا، کہاں؟ آسام اور برما کے ساتھ، آسام اور بنگال کے ساتھ ہی، بنگال کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا ملک تھا، اور انہوں نے اس پر جا کر بھی قبضہ کر لیا. اور اس کا نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. اس کا نام تھا کچھار. جو دوسری ریاست، جو دوسرا ملک جس پہ قبضہ آسام کے بعد کیا گیا، اس کا نام تھا کچھار. یہ ملاحظہ فرمائیں. اچھا، اس کچھار میں کیونکہ وہاں پہ بنگال میں انگریز فوجی موجود تھے، انہوں نے حکم ملا ان کو فوری طور پر کہ کچھار سے نکالو برما کی فوج کو. انہوں نے ایسے ہی کیا. انگریز فوج نے آگے بڑھے اور کچھار سے برما کی ساری فوج کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، انہیں بھاگنے پر، پسپائی پر مجبور کر دیا، ملک کو چھوڑ دیا، نکال دیا کچھار سے. لیکن وہ ابھی آسام میں پوری طرح سے پاؤں جما کر بیٹھے ہوئے تھے. اب انگریز فوج انتظار کر رہی تھی کہ ہمیں حکم ملے تو ہم آسام کی طرف بھی بڑھیں اور ان کے اوپر چڑھائی کر دیں، جنگ شروع کریں. یہ انتظار کر رہے تھے جنرل لارڈ ہیسٹنگ، لارڈ ایمریٹس کے حکم کا، اگلے حکم کا. اور وہاں پہ کچھ اور ہی پلاننگ ہو رہی تھی.
हेड क्वार्टर ये मद्रास में, अंग्रेज़ जो जर्नैल थे उन्होंने बैठकर सोचा ये कि बजाय इसके कि हम डिफेंसिव हों, हम ऑफेंसिव क्यों ना हो जाएं। यानी ऑफेंस इज़ बेस्ट डिफेंस। अपने दिफा के तौर पर अगले पे हमला कर देना ये बेहतरीन दिफा होता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं। इस पॉलिसी के तहत प्रोग्राम ये बना कि जी हम जाकर, जैसे जिन की जान एक तोते में होती है ना नाज़रीन, उसी तरह से बर्मा मुल्क की जान रंगून में थी, अब भी है। इसलिए कि वो बहुत बड़ा तजारती मरकज़ था दुनिया का, रंगून। इन्होंने प्रोग्राम ये बनाया अंग्रेज़ फ़ौज ने, जनरल साहब ने, लॉर्ड साहब ने, कि हमें दरियाए एरावती को अबूर करके, क्रॉस करके, एरावती दरिया राह में पड़ता था। एरावती दरिया का नाम था, एरावती ये दरिया का नाम था, जिस दरिया को अबूर करके आसानी के साथ रंगून पर चढ़ाई की जा सकती थी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। उसके बाद ये हुआ, अब उधर क्या खिचड़ी पक रही है, उधर क्या प्लानिंग हो रही है बर्मा में। बर्मा ने क्या किया कि अपने एक बहुत ही दिलेर, बहादुर और तजर्बाकार जर्नैल को इस काम के लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार किया कि तुम जाओ और जाकर अंग्रेज़ से अपनी बेइज्जती और अपनी बेदखली का बदला लो। बहुत बड़ी फ़ौज इसके साथ रवाना करने का फैसला हुआ। किसके साथ? जो बर्मा का, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बहुत ही बड़ा मशहूर मारूफ एक जर्नैल था, और इसका नाम गालिबन था बंदोला। बंदोला मैं आपको लिख के दिखा दूं, जनरल बंदोला, ये साहब थे बंदोला। ये जनरल था बर्मा की फ़ौज का। उन्होंने इसकी ड्यूटी लगाई और इसने बखुशी कबूल कर लिया इस चैलेंज को। इसने कहा कि जी फौरी तौर पर मुझे 2000 जंजीरें बना के दें। जंजीरें मतलब जिसे हम पंजाबी में संगल कहते हैं, लोहे की, या यूं समझ लें कि हथकड़ियाँ, लोहे की हथकड़ियाँ बना के दें मुझे। उन्होंने पूछा जी वो क्यों? इसने कहा मैं हिंदुस्तान में मौजूद सारे अंग्रेज़ जर्नैलों को और लॉर्ड समेत, गवर्नर जनरल समेत सबको हथकड़ियाँ लगा कर बर्मा में लाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब देख लें हिम्मत कैसा है। अभी वो हथकड़ियाँ बनवाने में मसरूफ़ था कि इधर से हिंदुस्तान की तरफ से अंग्रेज़ फ़ौज ने रंगून शहर में दाखिल हो गए। ये पहले पहुंच गए वहाँ रंगून में, बर्मा के बहुत बड़े शहर में, तजारती मरकज़ में। इन्होंने जाकर हमला किया। हाथ पांव और बहादुरी के गुब्बारे में जितनी हवा थी बर्मा के बादशाह और जनरल साहब बंदोला के, वो सारे की सारी ठुस हो गई, निकल गई। ये बात कर रहा हूँ 1826 की, सारे वाक़यात 1826 ज़हन में रहे। अच्छा, वहाँ पे जब इनकी एंट्री हो जाती है बर्मा में, और पता ये चला कि रंगून पे उन्होंने, अंग्रेज़ ने कब्ज़ा कर लिया है और उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी है किधर? आवा की तरफ, कैपिटल सिटी की तरफ, दारुल हुकूमत की तरफ बर्मा के। अभी वो शहर के किनारे पे पहुंची थी अंग्रेज़ फ़ौज के बादशाह सलामत ने हाथ खड़े कर दिए, सुलह की दरख्वास्त और अपनी माफ़ी तलाफ़ी का तलबगार बन गया। दरख्वास्त कर दी कि जी हमारे साथ सुलह कर लें, हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। अंग्रेज़ ने इसलिए ये फ़ैसला किया था कि इसकी आधे से ज़्यादा फ़ौज इस वक्त हिंदुस्तान में बिज़ी है। बाकी जो मुल्क में फ़ौज है वो आधे से भी कम है, इसलिए ये बेहतरीन वक्त है बर्मा पर हमला करने का, क्योंकि उसकी आधी फ़ौज तो उधर, वो मैंने आपको बताया बंगाल के साथ जो मुल्क था आसाम, वो फतह करके बैठी हुई थी।
انہوں نے اس پلاننگ کے تحت برما پر حملہ کیا اور آوا میں داخل ہوتے ہی صلح کا جھنڈا بلند ہوا برما کے بادشاہ کی طرف سے، اور 1826 میں ہی ایک صلح نامہ تحریر کیا گیا انگریز فوج اور بادشاہ کے درمیان، اور اس صلح نامہ کی شرائط کے تحت ہندوستان کے سارے علاقے چھوڑنا پڑے برما کو، اور خود برما کا جو ساحلی علاقہ تھا، تجارتی مراکز تھے، وہ بھی دینا پڑے اپنی جان بخشی کروانے کے لیے۔ ہندوستان کے علاقے لیتا لیتا اپنے علاقے لکھ کر دے بیٹھا اور اپنی جان بخشوا لی۔ یہ 1826 میں ہوا۔ اب وہاں سے فوج واپس آتی ہے انگریز کی ہندوستان میں واپس آئی، اور غور و فکر یہ ہو رہا تھا کہ اب بھرتپور کا کیا کریں۔ دوسری جو چیز تھی، چیلنج بیٹھا ہوا تھا تیار، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، بھرتپور۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ملک تھا بھرتپور، یہ پھر میں آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں۔ اچھا، اس کا ایک قلعہ تھا، وہ ایک ٹیلے پر، پہاڑی ٹیلے پر بنا ہوا تھا، بہت اونچائی پر، بہت مضبوط تھا، اور رستے میں پتھریلی زمین کو کھود کر اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی کہ وہاں پہ گھوڑے، گدھے، خچر یا ہاتھی کا جانا ہی ممکن نہیں تھا، یعنی قلعے کے قریب نہیں جا سکتی تھی کوئی بھی سواری، کوئی بھی دشمن حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، اور جو پیدل جاتا قلعے کی دیواروں پہ بیٹھے ہوئے تیر انداز اس کو چھلنی کر دیتے تھے۔ قلعے کی دیوار تک پہنچنا ہی سب سے بڑا چیلنج تھا، یہ ممکن نہیں تھا، تو فتح کیسے ہو؟ لیکن یہاں پہ لک کام کر گئی، خوش قسمتی آڑے آ گئی، اور بدقسمتی بھرتپور کی۔ کیا ہوا کہ انہی دنوں میں 1826 میں بھرتپور کا راجہ وفات پا گیا، فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا ہوا تھا، اصولی طور پر اب اس کے بیٹے کو راجہ بننا چاہیے تھا بھرتپور کا، مگر ایک بہت طاقتور اور مغرور قبیلے کے سردار نے سب کو روند کر اپنی ایک گروپنگ کر کے ولی عہد کو کوڑا دان میں پھینکوا دیا، اور خود راجہ کی کرسی پر براجمان ہو گیا ایک سردار۔ اب کیا ہوا کہ راجہ کا جو بیٹا تھا اس نے پیغام بھیج دیا انگریز سرکار کو مدراس میں کہ میری مدد کریں، اگر آپ مجھے میرے تخت پہ میرا کھویا ہوا، میری وراثت، میرا تخت مجھے واپس دلوا دیں تو میں آپ کی اطاعت قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ انگریز کے پاس گولڈن چانس تھا، سنہری موقع اس کے ہاتھ، بیٹھے بیٹھے جیسے اندھے کے ہاتھ میں بٹیرا آ جاتا ہے۔ انہوں نے خوشی سے شادیانے بجائے اور فوری طور پر جنگی تیاری شروع کر دی۔ بہت بڑا فوجی دستہ ناظرین اس قلعے کی طرف روانہ کیا۔ اس کو باہر سے فتح کرنا تو ممکن نہیں تھا، اب اس کے اندر بہت بڑی بغاوت پھوٹ چکی تھی، دو گروہ، دو گروپ، مسلح اور متحارب گروپ بن چکے تھے جو آپس میں برسر پیکار تھے، ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوئے تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایک گروہ، ایک دھڑا شہزادے کی یعنی ولی عہد کی پیروی کر رہا تھا، اس کی ہمدردی، فیور اور اس کی بیک کر رہا تھا، اور دوسرا دھڑا اس سردار کی، اس راجہ کی جو زبردستی تخت پر بیٹھ گیا۔ اب قلعے کے اندر کی لڑائی نے یہ کام انگریز فوج کے لیے بہت آسان کر دیا۔ جب یہ اندر الجھے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں بارودی سرنگیں بچھا دیں، بارود نصب کر دیا قلعے کی دیواروں کی جڑوں میں، اور دور بیٹھ کر سحری کے وقت بٹن دبایا اور بارود پھٹا، قلعے کی دیواریں ہوا میں روئی کی طرح اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ انگریز فوج نے یک بارگی کے ساتھ اندر حملہ کیا، راجہ صاحب کو اور اس کے حواریوں کو
اس کے حمایتیوں کو گرفتار کیا، اس ملک کا جو ولی عہد تھا، راجا کا بیٹا، اس کو قید خانے سے نکال کر تخت پر بٹھایا اور اس سے صلح نامہ اس سے بھی تحریر کروا لیا کہ میں انگریز سرکار کی اطاعت قبول کرتا ہوں، میں باقاعدگی سے ٹیکسز کی ادائیگی کروں گا اور وقتاً فوقتاً انگریز سرکار کی طرف سے جاری ہونے والی ہدایات پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہوں گا۔ اس طرح کی تحریر لکھا کر انگریز فوج واپس چلی گئی اور جو راجا بنا ہوا تھا اس کو پکڑ کر ساتھ لے گئے جنگی قیدی بنا کر۔ ناظرین، یہ دو مہمات تھیں، یہ دو واقعات جو تھے، جو پرومیننٹ تھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، لیکن ان کی تفصیل میں جائے بغیر ہم آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرنا مناسب سمجھیں، اور اگلے دن انشاءاللہ العزیز صبح سے میں آپ کو نویں گورنر جنرل کی بات بتاؤں گا کہ 9th گورنر جنرل تاج برطانیہ کی طرف سے جو 1828 میں ہندوستان میں آیا، یہ جنرل صاحب جو تھے ایمریٹس لارڈ ایمریٹس، یہ 1823 میں آ کر 1828 میں اپنے 5 سال پورے کرنے کے بعد تشریف لے گئے واپس۔ اب نیا کون آیا، نواں گورنر جنرل، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی ناظرین، آج کا لفظ ہے عشق۔ اچھا، کہ کون ہے جس نے یہ لفظ نہیں سنا ہو؟ عشق، سب نے سنا ہوا ہے، ساروں کو پتا ہے، کون نہیں جانتا؟ عشق کا مطلب پیار، محبت، چاہت یا کسی کی خواہش کرنا، یہی عشق ہوتا ہے۔ اب میں بتاؤں کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، پہلے تو نوٹ کر لیں، عربی زبان کا، اور یہ ہندوستان میں جب ہندی زبان میں استعمال ہونے لگا تو ایک بیل کے نام کو کہ اس کا نام رکھا گیا تھا۔ بیل کون سی تھی؟ بیل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بیل کا نام تھا امبر بیل۔ امر بیل بھی کہتے تھے اور امبر بیل بھی۔ یہ نام آپ نے سنے ہوں گے پنساریوں کے پاس، امر بیل یا امبر بیل۔ یہ ناظرین پیلے رنگ کی ایک تار ہوتی ہے، موٹی سوتر کے جیسی بیل، اور یہ آپ نے کئی کیکروں پر، کیکر کے درخت پر یہ قبضہ جماتی ہے، اس طرح سے اسے جکڑتی ہے، اس طرح سے اس کو پیچیدگیوں کے ساتھ لپیٹ میں لیتی ہے کیکر کو، کہ اکثر اوقات کیکر جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ اتنا بڑا قدآور پودا، اس کو جب یہ اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو اسے سکھا دیتی ہے امبر بیل۔ اس بیل کا نام رکھا گیا تھا عشق پیچاں۔ ہندی زبان میں اس بیل کو کہا گیا، اس کا نام رکھا گیا عشق پیچاں۔ یہ اور اس کا لپیٹ میں لینا بیل کا، درخت کو، کیکر کو، اس وصف کی وجہ سے پیار محبت کے لیے یہ لفظ ہندوستان میں بھی استعمال ہونے لگ گیا۔ کیسا رہا آج کا لفظ؟ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہو۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں صاحب، زمانے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، دنیا میں آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا کہ لوگ جو ہیں، زمانہ جو ہے، اقوام عالم یا عوام جو ہیں، آپ کے دوست احباب رشتہ دار یا میل یار بیلی، اس چیز کو یاد نہیں رکھتے کہ آپ حق اور سچ پر کب اور کہاں تھے۔ غور کیجئے گا
لیکن اس چیز کو بڑا یاد رکھتے ہیں کہ آپ غلط کہاں پر تھے. ہے نا ایسا؟ یعنی آپ کی اچھائی بھول جاتی ہے جلدی، مگر برائی وہ دور تک اور دیر تک یاد رکھی جاتی ہے. اس لیے آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ دنیا کی پرواہ کیے بغیر صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اور لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا چھوڑ کر اپنے ضمیر کی آواز سنیں اگر وہ زندہ ہے تو. میری بات کو ذرا سوچئے گا. خوش رہیں جی. اللہ وارث.